جو اپنے معاملات میں پریشان ہیں، حل تلاش کرتے کرتے تھک چکے ہیں، رزق کی تلاش میں سرگرداں ہیں، جو دشمنوں کے خوف میں مبتلا ہیں، اس دعا کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ناکام فرما دیتا ہے، گھریلو پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کی پریشانیوں کا حل اس دعا میں موجود ہے، کیونکہ یہ دعا کسی عام شخص کی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنے روحانی و جسمانی فرزند قطب الاقطاب غوث الاغواث کو بطور تحفہ عطا کی گئی۔ یہ عظیم الشان دعا دعائے حزب البحر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دنیا میں کچھ ایسے اذکار، کچھ ادعیہ اور کچھ ایسے اوراد ہیں کہ جنہیں صرف زبان نہیں پڑتی بلکہ جن میں روح سانس لیتی ہے۔ ایسے عظیم الشان اوراد ہیں کہ جن میں صدیوں کا تجربہ شامل ہے، اولیاء کرام کی روحانیت شامل ہے۔ یہ اذکار سلاسل طریقت کے لیے مجرب خزانے ہیں۔ ان اوراد کو پڑھنے کے لیے خاص اجازت، خاص اذن کی ضرورت ہے۔ اس کی اجازت صرف وہی دے سکتے ہیں جو ان سلاسل طریقت میں معزون ہیں، جو ان سلاسل طریقت کے امین ہیں۔ یہ دعائیں اللہ کا عظیم فضل ہے، وہ دعا جس کی اہمیت کو، جس کی منفعت کو تمام امت تسلیم کرتی ہے، وہ دعا جو 70,000 اولیاء کا وظیفہ رہی ہے۔ یہ عظیم الشان دعا دعائے حزب البحر ہے، جس کا لفظی معنی سمندر کی دعا ہے۔ اس کا ظہور آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ یہ دعا کس طرح امت تک پہنچی ہے۔ اس امت کے ایک عظیم ولی قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے واحد وارث، ان کے فیض کو امت میں تقسیم کرنے والے، حسنی حسینی نسبت والے امام حسن مجتبی کے جسمانی اور روحانی فرزند حضرت امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سفر حج کا حکم ہوا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب عمومی طور پر حج کے قافلے جا چکے تھے۔ جب آپ کو یہ حکم ہوا، آپ نے اپنے مریدین سے حج کی تیاری کے لیے فرمایا۔ ہر زمانے میں اولیاء کے حاسدین ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے قطب الاقطاب کے حوالے سے کہا کہ لو حج کے قافلے تو جا چکے ہیں اور ان صاحب کو ابھی حکم ہوا ہے۔ بہرحال آپ نے حج کی تیاری کی، جہاز اسکندریہ کے ساحل پہ لگ گیا، آپ اپنے مریدین کے ساتھ جہاز میں تشریف فرما ہو گئے، لیکن قدرت خدا کی دیکھیے مخالف ہوائیں چلنے لگی۔ وہ ہوا جو کشتیوں اور جہازوں کو چلا کر جدہ تک لے کے جاتی تھی، اب اس کے برعکس اسکندریہ کی جانب ہوائیں چلنے لگی۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ انتظار کرنے لگے کہ یہ ہوا جب تبدیل ہوگی تو پھر ہم جدہ شریف کی طرف سفر کریں گے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن، 4 دن، 5 دن۔ امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ گزر گیا اور میرے دل میں بڑا اضطراب تھا، قلق تھا، لیکن میں نے اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہا۔ اور یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا کہ ابو الحسن یہ دعا پڑھو، تو اس وقت دعائے حزب البحر آپ کو تعلیم فرمائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں واللہ لقد اخذت حرفا حرفا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم میں نے اس دعائے حزب البحر کا ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے لیا ہے۔ جب آپ نے وہ دعا پڑھی تو آپ نے جہاز کے کپتان جو کہ ایک عیسائی تھا اسے حکم فرمایا کہ لنگر کو کھول دو۔ اس کپتان نے کہا کہ حضور اگر میں لنگر کو کھولتا ہوں تو ہمارا جہاز جدہ کی طرف جانے کے بجائے یہ اسکندریہ کے ساحلوں سے ٹکرا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کو کھول دو۔ اور وہ کپتان جب جہاز کے لنگر کو کھولنے کے لیے لنگر کی جانب چلا تو اچانک ہوا کا رخ بدل گیا اور وہ جدہ کی طرف بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔
اتنی تیزی کے ساتھ چلنے لگی کہ لنگر میں اتنا تناؤ آ گیا کہ اب اس کی گرہ کھولنا اس کے بس کی بات نہ رہی، مجبوراً اسے لنگر کو کاٹنا پڑا۔ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر اس عیسائی کپتان کے 2 بیٹے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس عیسائی کپتان کو اس پہ بڑا افسوس ہوا اور وہ بہت غم کی حالت میں تھا۔ اسی حالت میں وہ سو گیا۔ رات میں خواب دیکھتا ہے سوتے ہوئے کہ سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے اس کے دونوں بیٹے بھی جا رہے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں بھی جنت میں جاؤں، تو جب اس نے قدم بڑھایا جنت کی طرف جانے کے لیے تو فرشتوں نے اسے روک لیا اور اس سے کہا کہ یہ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ وہ عظیم الشان دعا ہے کہ جس کے بارے میں قطب الاقطاب، غوث الاغواث، زمزم الاسرار، معدن الانوار سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آخری رات میں ہمیسرا کے میدان میں وصیت فرمائی اپنے مریدین سے، احفظوا لاولادکم فإن فیہ اسم اللہ العظم، کہ یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کرا دو کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اس عظیم الشان دعا کے بارے میں قطب الاقطاب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ حزب جہاں پہ پڑھا جائے اس جگہ چوری نہیں ہوتی، اس جگہ آگ نہیں لگتی، وہ جگہ ڈوبنے سے، غرق ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ حزب بغداد میں پڑھا جاتا تو چنگیزی بغداد کو تاراج نہیں کر سکتے تھے۔ اس عظیم الشان دعا کے فضائل و برکات کو بیان کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹائم چاہیے، بلکہ جو کچھ انسان سوچ سکتا ہے اس دعا کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ اس امت کے ایک عظیم ولی اپنے زمانے کے قطب غوث سیدنا احمد زروق شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعا کے فضائل تو بہت زیادہ ہے، لیکن دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعا نیت کے تابع ہے۔ جس نیت سے پڑھی جائے اللہ تبارک و تعالی اس کام کو بنا دیتا ہے۔ قطب الاقطاب سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ حزب توحید الہی کے لیے سینے کو کشادہ کرتا ہے، اور توحید الہی تو تصوف کے اصل ہے، توحید الہی تو اسلام کی اصل ہے۔ تو یہ دعا آپ کو اصل اسلام تک پہنچاتی ہے، یہ دعا آپ کو رب کی قربت عطا فرماتی ہے، یہ دعا آپ کو رب کا محبوب بناتی ہے۔ کتنے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنے رب کی بارگاہ کی قربتیں اس دعا کے ذریعے حاصل کی۔ اس لیے تمام سلاسل طریقت میں بلا تفریق یہ دعا رائج ہے، دن رات پڑھی جاتی ہے، دن رات قطب الاقطاب امام ابو الحسن علی الشاذلی کا فیض تمام سلاسل طریقت میں اس دعا کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ عالم میں بجا ڈنکا امام شاذلی کا۔ اب میں آپ کے سامنے اس مقدس دعا کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا کہ یہ دعا اللہ کے پاکیزہ ناموں سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وسخرت النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وسخرت الجبال والحديد لسيدنا داود عليه السلام، وسخرت الريح والشياطين والجن لسيدنا سليمان عليه السلام،
وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيتاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيتاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيتاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ستر العرش مسؤول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا،
واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ستر العرش مسلول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جب آپ اس دعا کو پڑھ چکے تو تمام اپنے مشائخ کے لیے دعا کیجیے اور خاص طور پر قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد کیجیے اور دعا کے پڑھنے کے دوران اس تصور کو قائم رکھیے کہ قطب الاقطاب کی روحانیت آپ کے ساتھ ہے اور اس دعا کے مزید فائز زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر جمعرات کو قطب الاقطاب کی فاتحہ لگائے جائے، اِیصال ثواب کیا جائے اور اسے غریبوں کو کھلایا جائے، اور اگر غریب دستیاب نہ ہو تو خود ہی اس پر نیاز پڑھ کر اپنے گھر پہ کھا لی جائے. انشاءاللہ تعالی اس سے حزب البحر کے منافع بہت زیادہ ہو جائیں گے. عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ رضویہ کی جانب سے ہر سال اس دعا کی زکوٰۃ کا اہتمام کیا جاتا ہے. شہر کراچی میں، لاہور میں کیا جاتا ہے، راولپنڈی میں کیا جاتا ہے اور پاکستان کے دیگر شہروں میں کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء درس قرآن کا اجتماع ہوتا ہے، جس کے آخر میں یہ دعا تلاوت کی جاتی ہے، تو جس کے طفیل اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے اور ان کی مشکلوں کو حل فرماتا ہے. آپ تمام حضرات کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ اس روحانی اجتماع میں شرکت فرما کر دین و دنیا کی نعمتوں کو حاصل کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا نگہبان ہو. تو عالم میں بجا ڈنکا امام شاذلی کا